ایک آدمی تھا روزہ اندر سے رکھتا نہیں تھا، لیکن بیوی بال بچے سے کہتا تھا کہ میں روزے سے ہوں، پھلوری بناؤ، پکوڑی بناؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ، اور وہ پیٹ تھا، انڈیا گیٹ تھا، سب چٹ کر جاتا تھا، فرمائش پر فرمائش کرتا تھا، روزہ رکھتا نہیں تھا۔ جب اس کو بھوک پیاس لگتی تھی تو کرتا کیا تھا، لنگی لے کر کے دریا کے نیچے ڈبکی مارتا تھا، منہ کھول دیتا تھا، جی بھر کر کے پانی پی لیتا تھا۔ 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا، جیسے ہی ڈبکی ماری، منہ کھولا، ٹنگڑا مچھلی منہ میں گھس گئی، دایاں کاٹا دائیں طرف، بایاں کاٹا بائیں طرف، منہ با دیا۔ اب ڈاکٹر کے پاس جب لایا گیا تو ڈاکٹر کو حیرت ہوئی، آدمی سوئے گا تو منہ میں مکھی جائے گی، یہ مچھلی کیسے چلی گئی؟ تب ذرا دھیان سے سنیے گا، دوسرا پیغام آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کو سامنے رکھیے، رمضان کی حفاظت کیجئے، دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے پورے سال کی حفاظت فرمائے۔ رمضان میں جو عادت بنتی ہے زندگی بھر رہتی ہے، آپ کی عادت صحیح ہو گئی رمضان میں، سال بھر آپ کی عادت صحیح رہے گی، عادت عبادت بن جائے گی۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ نے روزے کے بارے میں کہا روزہ میرے لیے ہے۔ نماز بھی اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے نماز کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ روزے کے بارے میں کہا روزہ میرے لیے۔ یہ نقطہ کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسری بات، رمضان کے مہینے میں شیطان قید ہوتا ہے، پھر بھی گناہ کیوں ہوتا؟ یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ رمضان میں چھوٹا چھوٹا بچہ روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن بچے کا باپ روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ مکمل سنیں گے؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت اچھے ماحول میں آپ کا جلسہ ہو رہا ہے، بہت پیارا جلسہ ہو رہا ہے، دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ خدا نے کہا روزہ میرے لیے، ہم خدا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، غیر مسلم دیوی دیوتا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں اپنے خدا کے لیے، غیر مسلم اپنے دیوی دیوتا کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم قربانی دیتے ہیں اپنے خدا کے لیے، غیر مسلم دیوی دیوتا کے لیے بلی دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں اپنے خدا کے لیے، غیر مسلم تیرتھ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں حج کا، غیر مسلم دیوی دیوتا کے لیے۔ ایک کام جو ہم کرتے ہیں غیر مسلم نہیں کرتے، ہم اپنے خدا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ دوسری بات کو سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہر کام میں مزہ آتا ہے، آپ کو میں قرآن سناؤں آپ کو سن کر کے مزہ آئے گا، میں آپ کو تلاوت سناؤں آپ کو سن کر کے مزہ آئے گا، میں آپ کو شعر پڑھ کر کے سناؤں آپ کو مزہ آئے گا، لیکن ایک کام ہے جس میں مزہ نہیں آتا، مزہ کرکرا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے میں، بھوکا پیاسا رہنے میں مزہ نہیں آتا۔ جس کام میں مزہ نہیں آتا، دل کو مزہ نہیں ملتا، وہ خدا کے لیے خالص ہوا کرتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ تیسری بات سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے بیان کو سن رہے ہیں، میری تعریف کریں گے، میرے اندر ریاکاری آ جائے گی۔ آپ مجھ کو حاجی بولیں گے، میرے اندر ریاکاری آ جائے گی۔ آپ مجھ کو نمازی بولیں گے، ریاکاری آ جائے گی۔ لیکن ایک کام ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی، روزہ رکھنے میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ جس کام میں ریاکاری نہیں وہ اللہ کے لیے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ چوتھی بات سن کر کے آپ کا دل اور مضبوط ہوگا، روزہ رکھنے میں آپ کو ہمت ہوگی۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارا خدا کھاتا نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا خدا پیتا نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے خدا کو بیوی کی حاجت نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن روزہ میں غور کیجئے، خدا کا بندہ کیا کر رہا ہے؟ روزے کی حالت میں کھاتا بھی نہیں ہے، پیتا بھی نہیں ہے، بیوی کی حاجت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ خدا کا بندہ خدا کی نقل اتار رہا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ اس سے بھی بڑی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ چینل والے آپ کے اس جلسے کو بہت دور تک پہنچاتے ہیں، اس کا بہت بڑا احسان ہے، چینل والے کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ کا جلسہ دفن ہو جاتا، آج ہی سنا جاتا، کل دفن ہو جاتا، لیکن چینل نے اٹھایا، پوری دنیا میں آپ کے جلسے کو باقی رکھا۔ ان سب کو دعا دیجئے اللہ ان جوانوں کی جوانی میں خوب برکت عطا فرمائے، ان کو خوب ترقی سے مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے، آپ نماز پڑھ کر کے خدا کے پاس جائیں گے، فرشتوں کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا۔ حج کر کے جائیں گے، فرشتوں کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا۔ آپ زکوٰۃ دے کر کے جائیں گے، فرشتوں کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا۔ لیکن آپ روزہ رکھ کر کے جائیں گے، خدا کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔
دوسری بات کو دھیان سے سنیے گا، رمضان کا مہینہ آتا ہے، گناہ ہوتا ہے، شیطان قید ہے، پھر گناہ کیسے ہوتا؟ تو بتایا کہ بڑا شیطان قید ہے، چھوٹا شیطان آزاد ہے، یا اٹھنی چونی آزاد ہے، اس کی وجہ سے گناہ ہوتا۔ کہ حدیث میں تو مطلق ہے، شیطان قید ہوتا ہے، چھوٹا بڑا دونوں قید ہوتا ہے، پھر گناہ کیسے ہوتا؟ کہا نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، شیطان تو قید ہوتا ہے، نفس آزاد ہوتا ہے، تو کہا کہ نفس تو ٹوٹ جاتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے، پھر گناہ کیسے ہوتا؟ تو جواب دیا نفس کے اثر کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں گے بازار میں لوہار ہوتا ہے، بھاتی چلاتا ہے، لوہے کو آگ میں ڈالتا ہے، جب لوہا سرخ ہو جاتا ہے تو بغل میں بالٹی ہوتی ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، لوہے کو جیسے ہی ڈالتا ہے چھن سے بولتا ہے، لوہا چھن سے بولتا ہے، اس کے بعد جب پانی سے لوہے کو نکالا جاتا ہے، اس پر ہاتھ رکھا جاتا ہے تو گرم رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ جبکہ پانی کے اندر لوہا گیا ہے، اس کو پورا ٹھنڈا ہو جانا چاہیے، لیکن گرم رہتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ 11 مہینہ ہم نے گناہ کیا، اس کا اثر باقی رہ گیا، اس لیے رمضان میں بھی گناہ ہو گیا۔ تیسری بات کو دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کا چھوٹا بچہ ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن بچے کا باپ روزہ نہیں رکھتا، کیوں؟ وہ ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا۔ چھوٹا بچہ ہمت کیا، روزہ رکھ لیا، ہمت کے ساتھ خدا ہے، جو ہمت ہار گیا اس کے ساتھ خدا نہیں ہے۔ بوڑھا کیا سوچ رہا ہے؟ میں روزہ کیسے رکھوں گا؟ 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، گرمی کا مہینہ ہوگا، کیسے روزہ رکھوں گا؟ ارے اللہ کے بندے، سحری کھا کر کے تم روزہ رکھ رہے ہو، تمہارے پیٹ میں کھایا ہوا پانی ہے، پیا ہوا پانی ہے، کھایا ہوا دانہ ہے، 10 بجے تک تم کو بھوک اور پیاس نہیں لگی، اس کے بعد تم نے نہایا، بدن پورا ٹھنڈا ہو گیا، بھوک پیاس مٹ گئی، ظہر کا وقت آیا، ظہر کی نماز پڑھ کر کے سو گئے، عصر تک سوئے، اس کے بعد تک تمہیں روزے کا احساس نہیں ہوا، اب عصر کے بعد بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے۔ اللہ کے بندے، کتنی دیر کا روزہ ہے؟ تھوڑی دیر کا روزہ ہے، ہمت کرو، ہمت کے ساتھ خدا ہے۔ روزہ رکھنے سے پہلے آپ ایک چیز دھیان رکھیے گا، آپ کا چھوٹا بچہ شوق میں روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن آپ بھول سے مت کہیے گا بیٹا روزہ رکھ توڑ دو، تمہاری شادی عید کے بعد ہونے والی ہے، گال پچک جائیں گے، بھول سے مت کہیے گا۔ اگر بچہ آپ کا روزہ رکھے، آپ نے کہا کہ توڑ دو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، اسکول میں پڑھتے ہو، مدرسے میں پڑھتے ہو، تو آپ روزہ رکھ کر کے بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ بچہ روزہ رکھتا ہے، توڑ دیتا ہے، نہ آپ گنہگار ہوں گے نہ بچہ گنہگار ہوگا، لیکن بچہ جب روزہ رکھ لیا تو آپ اس کو حوصلہ دیجئے، ہمت دیجئے، اس کو روزہ توڑنے کے لیے مت کہیے، ورنہ آپ روزہ رکھ کر کے بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب شعبان ختم ہونے جا رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، تو دیکھیں گے ایک پوٹری دوائی لے کر کے لوگ رکھتے ہیں، ایک پوٹری دوائی، سمدھی آئے کیا کریں، روزہ کیسے رکھیں، بیمار ہے۔ رمضان کے مہینے میں بہانہ بازی ہو رہی ہے، شعبان کے مہینے میں بہانہ بازی ہو رہی ہے، داماد آ گیا، کیا بات ہے، ایک پوٹری دوائی دیکھ رہے، طبیعت خراب ہو گئی اس لیے روزہ نہیں رکھا جا رہا۔ انصاف سے بتائیے، یہ بہانہ سب سے چلے گا، خدا سے بہانہ نہیں چلے گا۔ ایک آدمی تھا، روزہ اندر سے رکھتا نہیں تھا، لیکن بیوی بال بچے سے کہتا تھا کہ میں روزے سے ہوں، پھلوری بناؤ، پکوڑی بناؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ، اور وہ پیٹ تھا، انڈیا گیٹ تھا، سب چٹ کر جاتا تھا، فرمائش پر فرمائش کرتا تھا، روزہ رکھتا نہیں تھا۔ جب اس کو بھوک پیاس لگتی تھی تو کرتا کیا تھا، لنگی لے کر کے دریا کے نیچے ڈبکی مارتا تھا، منہ کھول دیتا تھا، جی بھر کر کے پانی پی لیتا تھا۔ 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا، جیسے ہی ڈبکی ماری، منہ کھولا، ٹنگڑا مچھلی منہ میں گھس گئی، دایاں کاٹا دائیں طرف، بایاں کاٹا بائیں طرف، منہ با دیا۔ اب ڈاکٹر کے پاس جب لایا گیا تو ڈاکٹر کو حیرت ہوئی، آدمی سوئے گا تو منہ میں مکھی جائے گی، یہ مچھلی کیسے چلی گئی؟ تب پتا چلا کہ اوپر سے پھیٹ پھاٹ تھا، نیچے سے مقامہ گھاٹ تھا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ جہاں سے 300
تیرا چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ انشاءاللہ رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے سوچیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ سوچیں گے؟ سوچیں گے تو رمضان تو ایسے ہی نکل جائے گا۔ مکمل فیصلہ لیں گے رمضان کا روزہ رکھنا۔ کیا پتہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ ملے یا نہ ملے، اس کی گارنٹی نہیں ہے۔